مسئلہ کشمیر کو دو طرفہ مسئلہ کہنے والے بھارت کو سفارتی محاذ پر بہت بڑی شکست۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر کی اہمیت کو اجاگر کر دیا۔ پاک بھارت قیادت کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے تعاون کی پیشکش کر دی۔ کہا کہ مسئلہ کشمیر پر پاک بھارت جنگ خطے اور عالمی امن کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ لاکھوں انسانوں کی جانیں بچانے کے لیے پاک بھارت قیادت نے بغیر بحث کے جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کر کے بہادری کا مظاہرہ کیا۔ امید ہے کہ عالمی امن کے لیے خطرہ بننے والے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھی دونوں قیادتیں بہادری کا مظاہرہ کریں گی۔ مسئلہ کشمیر کا حل جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر کی جانب سے مسئلہ کشمیر کی اہمیت کا اعتراف کرتے ہوئے اظہار تشکر کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ طویل عرصے سے شراکت دار ہیں جو باہمی مفادات اور سلامتی کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ صدر ٹرمپ ہمارے اسٹریٹجک اتحاد کو بحال کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ صدر ٹرمپ کی مسئلہ کشمیر کے حل کی حمایت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کا پائیدار حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا مسئلہ کشمیر کے حل سے متعلق بیان کا خیر مقدم، کہا کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا ناقابل تنسیق حق ملنا چاہیے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر شام 7 بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی کے سینئر افسران بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری آپریشن بنیانم مرصوص کی کامیابی کے حوالے سے بریفنگ دیں گے۔ ہر گھڑی ہر لمحہ تیار شادمان ہیں ہم، پاک فوج پر پوری قوم کو ناز۔ فوج کے شیر دل جوانوں نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ہر شہری خوشی سے سرشار، شہر شہر ریلیاں، پاک فوج کے حق میں شدید نعرے بازی، گلیوں اور بازاروں میں مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ تاریخی فتح پر بزرگ بچے بڑے سبھی خوشی سے نہال۔ شہری کہتے ہیں ہماری پاک فوج کے بہادر جوان دنیا بھر میں اپنی مثال آپ ہیں، جنہوں نے نہ صرف دشمن کو بھرپور جواب دیا بلکہ پوری قوم کا مان بھی بڑھا دیا۔ افواج پاکستان کی فیور میں ریلی نکالی جا رہی ہے۔ ہندو بنیا کو مزہ چکھا دیا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ It's very strange that the Indians are saying that we have not lost any aircraft. If we say 5 aircraft have been shot down, that means 5 aircraft have been shot down. 6 اور 7 مئی کی رات پاک فضائیہ اور بھارتی طیاروں کے درمیان پاک بھارت تاریخ کا طویل معرکہ۔ 1 گھنٹے سے زیادہ وقفہ محیط اس فضائی جنگ کے دوران پاک فضائیہ کے شاہینوں نے 5 بھارتی طیارے مار گرائے۔ تباہ کیے جانے والے بھارتی طیاروں میں 3 جدید ترین رافیل طیارے، ایک MiG 29 شامل تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے Su-30 ایک پریس کانفرنس میں سب بتا دیا۔ بھارت نے روایتی ہٹ دھرمی جھوٹ کا سہارا لیا اور طیارے گرنے کی خبر سے انکار کیا۔ بھارت کے نیوز چینلز نے طیارہ گرنے کی خبر رپورٹ کی جو مودی سرکار نے ہٹوا دی۔ امید ہے پاک بھارت جنگ بندی دیر پا ہوگی۔ بین الاقوامی سرحد پر کشیدگی سے حالات سنگین ہو سکتے ہیں۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں جنگ بندی امریکہ، سعودی عرب، چینی اور ترک تعاون سے ممکن ہوئی۔ بھارت نے گزشتہ 3 دنوں میں پاکستان پر ڈرون اور میزائل حملے کیے۔ بھارتی میڈیا نے لاہور اور کراچی پر قبضے کے جھوٹے دعوے کیے۔ اصل امن تب آئے گا جب کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا۔ کشمیر کا واحد حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ریفرنڈم ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کو یوم تشکر منانے کے وزیر اعظم پاکستان کے اعلان کا خیر مقدم۔ افواج پاکستان کی جرأت اور بہادری کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا پاک فوج نے ہر محاذ پر دفاع کو یقینی بنایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کہتی ہیں افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا جواب صرف گولی سے نہیں حکمت سے بھی دیا۔ دنیا نے جان لیا پاکستان اپنے دفاع میں قدم پیچھے نہیں ہٹے گا۔ شازیہ مری نے کہا پاکستان امن کا خواہاں ہے لیکن یہ امن وقار، خود مختاری اور قومی یکجہتی کی بنیاد پر ہوگا۔ بھارت کی چیخیں واشنگٹن پہنچ گئیں۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے تاریخ رقم کی۔ پاکستان کی مسلح افواج نے بڑے دشمن کو شکست سے فاش کیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں جنگی تعداد سے نہیں جذبے اور حکمت عملی سے جیتے جاتی ہیں۔ آج پوری دنیا پاکستان کی حکمت اور صلاحیتوں کا اعتراف کر رہی ہے۔ پاکستان نے جو رافیل طیارے، جو فرانس کے طیارے جو آج تک دنیا میں کبھی کوئی فوج گرا نہیں سکی، الحمدللہ پاکستانی فوج کے ہمارے جوانوں اور شاہینوں نے وہ گرائے۔ افواج پاکستان نے دشمن کو سبق سکھایا۔ شاہینوں نے ملکی سالمیت کی حفاظت کی۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ پاک فوج نے کل مودی کو گھٹنوں پر جھکایا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان ایک پرامن قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
پاکستان، اس کے عوام اور مسلح افواج کو سرخرو کیا۔ مودی کی خواہش تھی کہ وہ پورے خطے پر راج کرے، اس خطے میں کوئی بدمعاش نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو بننے دیں گے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی صدر ٹرمپ کے ویژن اور بصیرت پر عمل درآمد کا نتیجہ ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان تحصیل کیمی بروس کہتی ہیں، جنگ بندی میں مارکو روبیو، جے ڈی وینس نے واضح فرق ڈالا۔ دونوں ممالک کے وزرائے اعظم سمیت اعلیٰ حکام سے کئی بار رابطے بھی ہوئے۔ ہم مزید رابطوں کو ممکن بنانے کے لیے پر امید ہیں۔ پاک افواج کا کاریوار، دشمن کی سینا کا غرور خاک، غیر ملکی میڈیا نے پردہ چاک کر دیا۔ پاکستان نے میزائل داغے تو بھارتی خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ دلی سرکار نے حملے رکوانے کے لیے فوری طور پر واشنگٹن سے رابطہ کیا۔ امریکی صحافی نک رابرٹسن کہتے ہیں، انڈیا کی اپیل پر امریکی وزیر خارجہ نے سعودی اور ترک حکام سے رابطہ کر کے سفارتی طریقے سے مسئلہ حل کرایا۔ مٹی کے تعویذ بنا کے نام وطن کا گلے لگا کے بس اتنا کہنے آئے ہیں، شکریہ پاکستان، پاکستان شکریہ۔ معروف و گلوکار راحت فتح علی خان کا پاک فوج کو خراج تحسین، دشمن کو دھول چٹانے پر سلام۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں کے لیے نغمہ بھی گایا۔ جی ٹی وی نیوز کے سینئر اینکر پرسن حسین تھیبو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پاک فضائیہ نے بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا، عوام کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ پاک بھارت جنگ کے دوران شہید ہونے والا پاک فوج سپاہی دلاور خان سرکاری اعزاز کے ساتھ کوہاٹ میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں پاک فوج اور پولیس کے افسران سمیت علاقہ معززین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ فوجی اور پولیس افسران نے شہید کی قبر کو سلامی دی اور پھول چڑھائے۔ پھول سے بچے شجاعت کے نشان، پاکستان کی فتح، بھارتی جارحیت میں شہید بچوں کے نام۔ پاک فوج نے آپریشن بنیانم مرسوس میں بھارت پر فتح میزائل پھینکا تو اس میں بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والے بچوں کے نام لکھے تھے۔ دنیا کو پیغام دیا گیا کہ پاکستان ان معصوم بچوں کی شہادت کو نہ بھولا ہے، نہ بھولے گا۔ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرمانی کا ہے بہانہ۔ 10 مئی کی رات کو بھارت کو ناکو چنے چبانے والی پاکستانی ایئر فورس کو برطانوی اخبار نے فضاؤں کا بادشاہ قرار دے دیا۔ پاکستانی شاہینوں کے ہاتھوں مودی کا غرور خاک۔ پاک فضائیہ نہ صرف تکنیکی طور پر مضبوط بلکہ جنگی حکمت عملی بھی بے مثال۔ پاک فوج کی عظیم کامیابی پر قوم آج رب کے حضور سجدہ ریز۔ مسلح افواج کے شیر دل جوانوں، شاہینوں اور سمندر کے رکھوالوں کو سلام۔ جنگ مئی 2025 میں پاکستانی قوم مسلح افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی رہی۔ آپریشن بنیانم مرسوس نے دنیا کی جنگی تاریخ میں بہترین منصوبہ بندی، جنگی مہارت اور بلند حوصلہ پاکستانی افواج کا نام امر کر دیا۔ پاکستان کی جوابی کارروائی بھارت کی دنیا بھر میں رسوائی۔ جی ٹی وی نیوز نے بھی فتح کا بھرپور جشن منایا، کیک کاٹا گیا، مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں۔ پاک فوج سے یکجہتی کا ساتھ جی ٹی وی نیوز نے لمحہ بلمحہ پاک بھارت جنگ کی مثبت خبروں سے قوم کو آگاہ رکھا۔ میدان جنگ میں پسپائی، سوشل میڈیا پر مودی کی جگ ہنسائی، بارڈر پر گولہ باری، سوشل میڈیا پر پاکستانیوں نے ہنسی کا محاذ سنبھال لیا۔ میمز کا طوفان، رافیل بھی نہ بچا، مودی کی عقل بھی ہوا ہوئی۔ بھارتی فوج کو لاہوریوں نے ایسا راستہ بتایا، 3 گھنٹے بعد دہلی واپس پہنچے۔ اے آئی ویڈیوز میں مودی رافیل کا ملبہ گدھا گاڑی پر لے جاتے دکھائی دیے۔ جنگ بندی کے باوجود بھارت کی جانب سے کرتارپور راہداری بند۔ دربار انتظامیہ کے مطابق بھارت کی جانب سے کوئی یاتری بھیجے جانے کی اطلاع نہیں ہے۔ پاکستان کی جانب سے راہداری کھلی ہے، مقامی اور بیرونی ممالک سے یاتریوں کی آمد جاری۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے IMF کی نئی شرائط سامنے آ گئی۔ حکومت کو اپنے اخراجات مزید کم کرنے ہوں گے۔ تخمینہ GDP کا 1.3% مقرر۔ FBR کو ٹیکس کی بنیاد میں مزید اضافہ کرنا ہوگا۔ IMF کا مطالبہ بجٹ میں ٹیکس وصولیوں کا ہدف 14,300 ارب روپے ہو سکتا ہے۔ سرکاری ملکیاتی اداروں کی اصلاحات پر تیزی سے عمل درآمد کی شرط۔
9 मई के मुकदमात के खिलाफ फवाद चौधरी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 16 मई को समाअत करेगा। फवाद चौधरी ने अपने खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में दर्ज मुकदमात को चैलेंज कर रखा है। नूर मुक़ादम कातिल केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। मुलजिम जाहिर जाफिर की सजाए मौत के खिलाफ अपील पर समाअत 13 मई को होगी। वफाकी वजीर मोहसिन नकवी का जुनैद स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी की रवा माह के दौरान 100% काम मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का बारिशों के बावजूद तरक्याती काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार। जुनैद स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का इफ्तिताह 22 मई को होगा। अमेरिका ईरान बिलवास्ता जारी मुज़ाकरात का चौथा दौर आज ओमान में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ओमान से पहले आज सऊदी अरब और कतर का भी दौरा करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि ईरान पड़ोसी इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की पॉलिसी पर कायम है। रूसी सदर की यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की तजवीज़। प्यूटन कहते हैं बराह रास्त मुज़ाकरात 15 मई को इस्तांबुल में होंगे। मुज़ाकरात को कभी मुस्तरद नहीं किया, संजीदा बातचीत चाहते हैं, फैसला अब यूक्रेन को करना है। तनाज़ात की बुनियादी वजूहात को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और PSL के बकिया मैचेस की बहाली की कोशिशें तेज। PCB ने टीम मालिकान से मुशावरत का आगाज कर दिया। अहम इजलास जल्द मुतवक्के। लॉजिस्टिक मसाइल, सिक्योरिटी के मामलात और गैर मुल्की खिलाड़ियों की शिरकत पर बातचीत होगी। मुमकिन तौर पर बकिया मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में दोबारा स्केड्यूल किए जा सकते हैं।